السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ہی کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے۔ آپ میں سے بہت سو نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ٹڈیاں کھانا حلال ہے؟ محمد نبینا بنور وادینا۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹڈیاں کھانا بالکل حلال ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا حلت لکم میتتان، یعنی کہ امت کے لیے دو مردار چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، اور کہا گیا کہ پہلی چیز جو کہ مردار ہو پھر بھی حلال ہے وہ ایک مچھلی ہے جس کو ہم آپ جانتے ہیں۔ دوسری وہ چیز جو کہ مردار بھی ہو، ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ہے الجراد، یعنی کہ ٹڈیاں، جو کہ آج کل پورے بھارت کے اندر تقریباً جگہ پر آ چکی ہیں اور وہ اللہ کا گویا کہ عذاب مانا جا رہا ہے، جیسا کہ حقیقت ہے۔ تو آپ کا یہ سوال تھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹڈیاں کھانا بالکل حلال ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ کُنَّا نَأْكُلُ فِيهِ الْجَرَادَ، یعنی کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کا ارشاد یہ ہے کہ کُنَّا نَأْكُلُ فِيهِ الْجَرَادَ، یعنی کہ ہم اس غزوے میں ٹڈیاں کھائے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹڈیاں میں کھاتا تو نہیں ہوں لیکن کھانے والوں کو میں منع بھی نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹڈیاں کھانا بالکل حلال ہے، یہاں تک کہ اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے ٹڈیاں کھائی جا سکتی ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے، ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے، اور اطباء اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان ٹڈیوں میں ایک قسم ایسی ہے جو کہ زہریلی ہوا کرتی ہے، تو ان ٹڈیوں کو بہرحال نہیں کھانا چاہیے جن ٹڈیوں میں کسی بھی طرح کا وائرس یا کسی بھی طرح کا زہر ہو، بلکہ ماہرین سے معلوم کر کے، یعنی کہ جہاں پر ٹڈیاں پائی جاتی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی کھائی جا سکتی ہے اور کس میں زہر ہے، تو یہ معلوم کرنے کے بعد ہمیں کھانا چاہیے، ورنہ تو ان ٹڈیوں کو اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹڈیوں کے گوشت میں، یعنی کہ ٹڈیوں کو کھانے میں دو طرح کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ ایک، دل کی بیماریوں کو یہ ٹڈی کا گوشت بہت زیادہ مفید ہے، جن کو دل کی بیماریاں ہوں گی انہیں ٹڈیاں کھانا چاہیے، جس سے یہ دل کے امراض، دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹڈیوں کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، تو ان ٹڈیوں کو کھانے سے آدمی کے اندر بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اگر موقع ہو جائے تو ہمیں ٹڈیاں کھا لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ان ٹڈیوں سے گھن کرتے ہیں، بلکہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے بکرے کے پائے ہیں، اور اسی طرح بوٹی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پسند ناپسند کرنے سے یا پھر ہمارے کھانے یا نہ کھانے سے کوئی چیز حلال سے حرام اور حرام سے حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا، ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ان کو کھانے کے لیے حلال کہا گیا ہے، تو ہم اس سے کراہیت نہ کریں، اس کو ناپسند نہ کریں، بلکہ اس سے دور رہیں۔ لیکن جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہے اس چیز کو ہم ناپسند کرنا، یہ بہت بدبختی کی بات ہوگی، اور یہ بہت زیادہ جو ہے ایسی بات ہوگی کہ جو کہ نامناسب ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پسند نہ ہو، اگر آپ نہ کھاتے ہو تو آپ خاموش رہیں، لیکن اس سے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، اس لیے کہ وہ شریعت کا ایک حکم ہے، تو کسی شریعت کے حکم کو ناپسند کرنا ہمیں اس کا حق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ، اسلامک ڈاؤٹ ہو، تو آپ ہمیں یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔